بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو آپ اٹھتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قریب آ گیا ہے ہلا ڈالنے والا قیامت کا بھونچال، یعنی نفخہ اولا، اور اس کے پیچھے آ رہا ہے دوسرا، یعنی نفخہ ثانیہ۔ موت ان سب احوال کو ساتھ لے کر سر پر آ چکی ہے جو اس کے ساتھ آتے ہیں۔ موت اپنے متعلقات و مضمرات کے ساتھ سر پر آ چکی ہے۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کے متعلق جو مختلف احادیث مروی ہیں، ان سب کے پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اکثری معمول اور عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ شروع میں قریب 1/3 رات تک آپ اپنے خاص مشاغل و مصروفیات اور نماز عشاء وغیرہ سے فارغ ہوتے تھے۔ اس کے بعد کچھ آرام فرماتے تھے اور پھر تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا تو جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کی اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، آپ اپنے متعلقین اور عام اہل ایمان کو بھی ذکر و عبادت کے لیے بیدار کر دینا چاہتے تھے، اور نیند کی پیدا کی ہوئی غفلت کو دور کرنے کے لیے اس وقت آپ ان کو قیامت کی لرزہ خیز ہولناکیاں اور موت کی بے پناہ سختیاں یاد دلاتے تھے۔ بلا شبہ خوف غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں میں فکر اور چونک پیدا کر کے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینے اور اس کی عبادت اور ذکر میں مشغول کر دینے کے لیے یہ نسخہ بڑا اثیر ہے۔ آج بھی جس شخص کو آخری رات میں تہجد کے لیے بستر سے اٹھنا مشکل ہو، وہ اگر اس وقت موت اور قبر اور قیامت کی سختیوں کو یاد کر لیا کرے تو تجربہ یہ ہے کہ نیند کا نشہ کافور ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ موت سے پہلے انسان کو کیا کیا تیاری کرنی چاہیے، وہی انسان کے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ